اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان رضوان صدیقی پروگرام رضوان صدیقی کے مہمان کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پروگرام کرنے سے پہلے میں کسی موضوع کا انتخاب کرتا ہوں، اس کے بعد اس موضوع کے حوالے سے میرے شہر کے شعبے میں جتنے اہم لوگ ہوتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے مہمان بنیں۔ یوں تو ہمارے ہاں حالات حاضرہ ایک طویل مدت سے ایک سا ہے، لیکن بعض اوقات کسی خاص شہر، کسی خاص صوبے میں بعض سیاسی تبدیلیوں کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 5-7 دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو 3.5 سال کی بہت گہری رفاقت تھی، وہ اس طرح ٹوٹی ہے کہ اب بظاہر سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ شاید اب ان کے درمیان دوبارہ دوستی ہونا ممکن نہیں۔ اگر لفظ ممکن مناسب نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ دور سے بیٹھنے والے یا دوسرے صوبوں میں رہنے والوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں، لیکن صوبہ سندھ کے باشندے یہ بات جانتے ہیں کہ اس شہر کی 2 بڑی کمیونٹی یا 2 بڑی لسانی قوتوں کی نمائندہ تنظیمیں جب باہم ایک دوسرے سے متحارب ہوں گی تو اس کے اثرات کراچی، سندھ کے شہری علاقوں اور خاص کر ہماری تجارتی سرگرمیوں میں بڑے گہرے پڑیں گے۔ ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان علیحدگی کے نتیجے میں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی تجارتی اور سماجی اثرات سرگرمیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے میرے شہر کی 3 بہت معتبر اور صاحب الرائے شخصیات۔ جناب مختار عاقل صاحب کالم نویس ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ایک بہت اہم قومی اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں امتیاز فاران صاحب، بہت جانے پہچانے صحافتی شخصیت ہیں، کراچی پریس کلب کے سیکریٹری اور چیئرمین بھی رہے ہیں، بہت فعال ہیں اور بڑا گہری نظر رکھتے ہیں سندھ کے حالات اور بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عتیق میر صاحب، تجارتی حلقوں میں بہت جانے پہچانے ہیں، یہ کراچی تجارتی تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازاروں میں جو ہمارے بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، ان مارکیٹس کے تاجروں کا ایک اتحاد ہے، ان کی ایک ایسوسیشن ہے اور یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ اس طرح یہ تینوں شخصیات اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کہو صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناب مختار عاقل صاحب آپ کا، امتیاز خان فاران صاحب آپ کا اور عتیق میر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مختار عاقل صاحب، میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں صورتحال بیان کی ہے کہ پچھلے بظاہر تو 3.5 برس گزرے ہیں، لیکن دراصل دیکھا جائے تو کوئی 10-12 سال سے حکومت اور MQM کے درمیان کسی نہ کسی طرح بہتر روابط رہے ہیں۔ پرویز مشرف کا پورا دور دیہی اور شہری علاقوں کی نمائندہ جماعتوں کے درمیان، جو اس وقت کی نمائندہ جماعت تھی، ان میں بہت اتحاد تھا اور بہت پیسفلی کراچی کے حالات چل رہے تھے۔ چونکہ 2.25 کروڑ کی آبادی میں کسی کو کسی کا مار دینا، آپس میں جھگڑا، کچھ نفرتیں، کچھ دشمنیاں، تو 2-4 آدمیوں کا اس دنیا سے چلے جانا نہایت افسوسناک صحیح، لیکن بہرحال اتنے بڑے شہر میں اس پر حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب 3.5 برس کے بعد جو یہ اتحاد ٹوٹا ہے، آپ کی نظر میں پاکستان پیپل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان اختلافات اور شدید اختلافات کے اثرات ہماری تجارتی سرگرمیوں پہ کیا پڑیں؟ رضوان صاحب، دراصل یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں قائم ہوئی تھی تو یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، جی، مخلوط حکومت تھی، اور پیپلز پارٹی کو ایون سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں تھی۔ ان تمام پارٹیوں کو ملا کر ایک گورنمنٹ بنائی گئی جس میں MQM شامل تھی، JUI شامل تھی، ANP شامل تھی اور چھوٹے گروپس، جی، فاٹا وغیرہ سب شامل تھے۔ جب کولیشن گورنمنٹ آپ بناتے ہیں تو اس میں اعتماد اور بھروسہ جو ہوتا ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا وزیر اعظم صاحب جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں یا جو کام بھی کر رہے ہیں
وہ اس کام میں تمام جو کولیشن جو اس مخلوط حکومت میں شامل ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا جائے اور ان سب کے رائے اور مشورے سے جو ہے وہ کام صحیح. لیکن پچھلے 3-3.5 سال کا اگر تجربہ آپ دیکھیں تو اس میں عمومی طور پر جو ہے شکوے شکایات ہوتی رہی اور درمیان میں آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے جی جلدی ہی واپس آ گئے، الگ ہوئے، واپس آ گئے. جمعیت علماء اسلام کے اعظم خان ہوتی جو تھے ان پر ایک تنازع پیدا ہوا اور پھر JUI بھی الگ ہو گئی. تو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اور JUI جو ہے وہ الگ ہو چکے ہیں کولیشن حکومت سے. تو اس میں اعتماد کی بات جو ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. چیئرمین نیب کی تقرری آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ساتھیوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور اس میں سید دیدار حسین شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین نیب بنایا گیا، پھر انہیں کورٹ سے ہٹایا گیا، کورٹ کے ذریعے وہ ہٹے اور اس وقت کوئی بھی چیئرمین نیب جو ہے وہ ملک میں موجود نہیں ہے. تو اسی طرح سے اور بھی اقدامات جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں نارملی جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو انہوں نے شامل مشورہ نہیں کیا. بلکہ مختار عاقل میں آپ کی بات آگے بڑھا کر امتیاز خان فانا کی طرف جاؤں گا کہ اتنا بڑا حادثہ جب اسامہ کے حوالے سے ایبٹ آباد میں ہوا تو اس سے پوری قوم پہلی بار شدید یعنی کہ تکلیف اور دکھ سے گزری. ظاہر ایک جوائنٹ سیشن ہوا، اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا اور یہ کمیشن قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ان کے اراکین کا انتخاب کرے. لیکن حکومت نے یہی کیا کہ پہلے خود ایک کمیشن اناؤنس کر دیا. اس میں انہوں نے چیف جسٹس سے پوچھا کہ ہم آپ کے اسٹاف کا ایک آدمی لے رہے ہیں. اس پہ ابھی بہت تیز گرم جوشی جاری تھی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرا کمیشن اناؤنس کر دیا اور وہ کمیشن نواز شریف جو زیادہ مضبوط حزب اختلاف ہے انہوں نے اس لیے رد کر دیا کہ اجتماعی طور پر مشترکہ پارلیمنٹ کے سے منظور شدہ قرارداد کی روح کے مطابق انہوں نے قائد حزب اختلاف کو اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا. یہ 18ویں ترمیم کے تحت ضروری ہے، 18ویں ترمیم کے بھی تحت ضروری ہے. اور اس کے بعد اس پر جو آلریڈی ایک نئے ایشو پر جب اجتماعی طور پر ایک بات ہو گئی تھی اس پس منظر میں آپ بتائیے کہ MQM کی علیحدگی جو یہاں ہوتی ہے وہ کیا حکومت کے انہی رویوں کا رد عمل ہے یا آپ کے نزدیک کچھ اور ہے؟ پھر ہم چلیں گے ان کی طرف اور پوچھیں گے اس کے اثرات کیا ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے میں کمیشن والی بات کر دوں پھر ایک بات ہو. آپ ہی کے پروگرام میں جب سلیم شہزاد پہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے آپ کے پروگرام کے توسط سے چیف جسٹس سے اپیل کی تھی کہ خدا را حکومت کی غلطی کو بتائیں کہ یہ حکومت نے کنسل کے بغیر کیا ہے، لیکن آپ خدا کے لیے اناؤنس کر دیں، عوام کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اعلان کر دیں جاوید اقبال کو بھی اور جسٹس ثاقب نثار. بالکل صحیح. اور بعد میں چیف جسٹس کا فیصلہ یہی آیا، بہت مناسب، کہا کہ جناب یہ بنا دیا جائے. تو دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے اداروں کے درمیان اختیارات کی اور انٹرپریٹیشن کی جنگ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے مطابق جیسے مختار عاقل بھائی نے کہا کہ یہ ضروری ہے، اس کی انٹرپریٹیشن گورنمنٹ کے پاس دوسری ہے اور اپوزیشن کے پاس دوسری ہے. اس پر انتہائی معذرت اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ خاموش ہے، جبکہ آئین کی تشریح کا تمام حق چیف جسٹس صاحب کو یا ہماری سپریم کورٹ کو حاصل ہے. اور ان کو یہ چاہیے کہ جب از خود نوٹس وہ عتیقہ اوڈو کے پاس شراب نکلتی ہے تو اس کے اوپر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے قوم بحران میں مبتلا ہو رہی ہو تو خدا کے لیے اس پر از خود نوٹس لے کے اس کی تشریح فرما دیا کریں. اور ابھی بھی یہ تشریح بالکل تشنہ طلب ہے کہ آیا کنسلٹ کیسے ہوگی، صرف اپوزیشن لیڈر کو بتا دینا کافی ہے یا اس کی رضامندی شامل ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں کہ اس پر تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں یہ ریزولیشن پاس ہوا ہے کہ کمیشن کے اراکین کا تعین حزب اختلاف کی مشاورت سے کیا جاتا ہے. بالکل یہ اس میں ایک جوائنٹ سیشن نے ریزولوشن پاس کیا کہ کمیشن قائم کیا جائے اس کی تحقیقات کے لیے. اس پر آئین کے روح کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس میں جب اناؤنس ہو گیا، گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تو کہا کہ اس میں اپوزیشن کا ضروری ہے رہنا. اب دیکھیں سینٹ میں اپوزیشن کی کمبینیشن ڈفرینٹ ہو گئی. اپوزیشن میں اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں JUI کے،
لیکن لیڈ کرتی ہے قومی ہم اسمبلی. تو دیکھیں خیر ہم اپنے موضوع سے ذرا ہٹ اور رہے ایک میں اس ہیں. میں صرف تھوڑی سی- یہ ہماری گفتگو کا موضوع جو مختار عاقل نے توجہ دلائی تھی وہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ابتدا ہی سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح کہ اسے اپنے حکومت کو عوامی مفاد میں چلانا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب زیر بحث گفتگو یہ ہے کہ متحدہ کے علیحدہ ہو جانے سے کراچی اور سندھ کے شہری اثروں کی سماجی زندگی پہ اور بالخصوص تجارتی سرگرمیوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. دیکھیں میں چونکہ بات اس میں اٹھ گئے تھے پہلے تو جی. میں ایک امانت آگے ٹھیک پہنچاؤں. ایک تو دیکھیں ہوتا ہے مثال کے طور پہ حق چینل کے حوالے سے کئی پروگراموں میں آ چکا ہوں کہ بہت اہم ایشوز آپ اٹھاتے ہیں اور اس کا پھر بعد میں ریسپانس بھی ملتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے معذرت کہ کے ساتھ ایک چھوٹا کالر ہمارے ساتھ جی. آ گیا ان سے بات کر لیں. السلام علیکم جناب ذوالفقار صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. جناب وعلیکم السلام. کیا سوال کیجیے گا ہمارے مہمانوں سے؟ سر سوال یہ ہے کہ MQM ابھی پارٹی سے وہ اپنا حکومت سے الگ ہو گئی ہے. اب رحمان نبی صاحب جو ہے وہ منانے نہیں جا رہے. کیا متحدہ واپسی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ چلیے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس پر بحث کر رہے ہیں. اب تک تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ عام خیال یہی ہے کہ مشکل ہے لیکن متحدہ کا ماضی ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ شاید اگر دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں جیسا بھی وقت اجازت ہو تو میں اس پہ جی بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. دراصل ذوالفقار صاحب اس میں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مارچ 2012 میں سینٹ کے الیکشن اور حکومت نے ابھی جو کشمیر میں الیکشن کرایا ہے اس میں بڑی حد تک اس نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے اور اس میں دھاندلی کے الزامات نون لیگ کی طرف سے بھی اور MQM کی طرف سے بھی لگائے گئے بلکہ کراچی کی جو سیٹ تھی اس پر الیکشن بھی روک دیا گیا. جی تو یہ جو مارچ کا الیکشن آ رہا ہے سینٹ کا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کیا ضمانت ہے کہ اس میں بھی اسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی اور اگر سیم پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لیتی ہے قومی اسمبلی میں بھی اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس ملک میں جو ہے وہ کیا صورتحال بنے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کسی نہ کسی طرح مکمل اختیارات رکھنا ہے تاکہ وہ چیف جسٹس کے فیصلوں سے بھی کھیلتی رہے اور عوام کے مفادات سے صرف نظر کرے. بہرحال موضوع یہ نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیے تاکہ میں آگے جو چینل کی ایک بات ہو رہی تھی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی اختیار دیتا ہے تو اپنی بات آپ پہنچا دیں ٹھیک ہے. اس کو کہہ دیں تو جس میں آپ اس میں کامیاب ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ذکر پہلے بھی ہم نے پروگرام میں کیا تھا ندیم نعیم صاحب ہیں جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارے ایک ساجد بھٹی صاحب ہیں. انہوں نے ایک بات کی بالکل ہٹ کے تھی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ جو ہمارے یہاں بے چینی ہے یہ بھارتی ثقافتی الغار کی وجہ سے یہ تمام جو ماحول پیدا ہوتا ہے اس نے ہم پر بھرپور حملہ کیا ہوا. اس کا کلچر ڈپارٹمنٹ کلچر منسٹری جو ہے بڑی ایکٹیو ہے اور پوری دنیا میں ہے. وہ مختلف جگہ پروگرام کرتے ہیں اور اس کو ڈومینیٹ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر اور اس کی وجہ سے کرپشن بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ اس کی ہر دوسری فلم جو ہوتی ہے ٹارچر اور ایک سسٹم بھائی گیری سسٹم کے اوپر ہوتی ہے. وہ اپنے یہاں اس کو نہیں وہ ہمارے یہاں ٹریننگ اس بات کی دے رہے ہیں. تو ہمارے ان دونوں دوستوں کا یہ تھا خاص طور پہ انہوں نے کہا ہمارے ندیم نعیم بھائی نے بھی اور ساجد بھٹی صاحب نے بھی کہ خدا را حکومت سے یہ بھی اپیل کریں کہ اپنے کلچر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کریں ادبی اور ثقافتی پروگراموں کو. اس کے بعد جو کھیل کے پروگرام ہیں جو کھیلوں کی تقریبات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اگر انعقاد کروائیں گے تو بہت اثر ہوگا. دوسری بات دیکھیں جو آپ نے ماضی کے حوالے سے خدشات کی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا جس طرح سے موجود ہے اگر یہ دونوں جماعتیں لڑنا بھی چاہیں اس طرح سے تو نہیں لڑ سکتے صحیح کیونکہ یہ سب ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں متحدہ گورنمنٹ کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. ان کے تھنک ٹینک بھی تعلیم یافتہ ہے اور ہر چیز بات پہ ریسرچ کرتے ہیں. غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک سارا چیز لے کر چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں بھی ہمیں کوئی ایک وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا تھنک ٹینک یہ سمجھتا ہے کہ عوام کے لیے شہر کے لیے صوبے کے لیے پاکستان کے لیے واپسی ہو سکتی ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں اس میں بھی رکاوٹ بالکل نہیں ڈالنی چاہیے کہ ملک اور قوم کے لیے کس طرح اچھا ہوتا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد کی بات ہے بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق نکار خدا ہوتی ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اعتماد پہ پورا اتر رہی ہے وہ وعدے پورے کر رہی ہے
لیکن اگر آوازیں خلق کی آ رہی ہے تو انہیں پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جب وہ اصلاح کریں گے تو اس میں بھی، اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ اور تم دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور جو آپس میں جب کوئی معاہدہ کرو تو اس کو لکھ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرو. تو ان میں لکھت میں عتیق میر صاحب کی طرف آتا ہوں. جناب معاہدے کا میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تو سر آنکھوں پر، لیکن لکھے ہوئے معاہدے پر جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان 3.5 برس پہلے طے پایا تھا میثاق جمہوریت، اس پر صدر پاکستان ہنستے ہوئے یہ کہہ دے کہ وہ معاہدہ کیا تھا، وہ کو قرآن کی آیت تھوڑی تھی جس پر، تو معاہدے تو یوں توڑ دیے جاتے ہیں. عتیق میر صاحب، آپ چونکہ براہ راست شہر کی ساری مارکیٹس، مختلف بازار، ان کی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز، ان پر آپ کا ایک اثر ہے، تو لوگ بڑا ان ایزی فیل کر رہے ہیں ان دونوں کے علیحدہ ہٹ جانے سے. آپ ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں اسی طرح پارٹیاں ایک دوسرے سے متحارب رہیں تو کراچی کی تجارتی سرگرمیاں جو پہلے ہی بعض شرپسند عناصر کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں، جس میں بھتہ مافیا بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ یہ جو صورتحال آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدر واضح ہوئی تو تشویش ہے، چاروں طرف ایک خوف کی صورتحال ہے. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کولیشن پارٹنر بنے دونوں، تو وہ صرف ایک حکومت کو جو عددی اعتبار سے ایک مستحکم کرنا تھا اور اس کی تشکیل کرنا تھا، اس وقت تو صورتحال ایک نظریہ یہاں تک تھا. لیکن اس کے بعد جب ایک جماعت کے عزائم سامنے آئے، اور وہ عزائم آج بھی میں سمجھتا ہوں بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، جس کے بعد بہت سے لوگ ایک سیدھی سادھی سی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں بلکہ تینوں جماعتیں کراچی میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کریں. میں جتنا سمجھاؤں سارے معاملات کو کہ وہ سبب جاننا ہوگا جو ان تینوں اس مثلث کے درمیان جو باعث انتشار ہے، وہ اتنا اہم سبب ہے کہ اس کے لیے کوئی اگر فریق بیٹھنا بھی چاہے تو اس پر کوئی مفاہمت، حقیقی مفاہمت ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں 2 سال سے، کیونکہ یہ تیسری مرتبہ یہ حکومت سے الگ ہوئے ہیں، 2 سال سے یہ چپکلش اس کا آغاز ہوا، اور جب ایک دوسری جماعت کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے پارٹنر یعنی حکومتی پارٹی کے عزائم کیا ہے، تو ان کے تحفظات بڑھے، اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ جو وہ کلیش ہوتا رہا، جو مارکیٹوں میں آپ نے دیکھا کہ آج یہاں لاش گری ہے، کل دوسرے علاقے میں قتل ہے. آج دیکھیے گزشتہ 2 سال سے ایک ایسا شہر جو پورے ملک میں معیشت کو چلاتا ہے، بالکل صحیح، جو معیشت کا ہب سمجھے جاتا ہے، اس شہر میں 2 سال سے آج بھی اس کی پوری جو ایک تجارتی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ شہر کام نہیں کر سکا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دو ایسے عوامل ہیں جنہوں نے تجارت کو تباہ و برباد کر دیا. ایک جس کو آپ ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں، وہ سبب یہی ہے، اس مثلث کا ٹکراؤ ہے. اور دوسرا جو لوڈ شیڈنگ نے کارخانے بند کر دیے، دکانوں کو ویران، مارکیٹوں کو ویران کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک کھوکھلا اسسمنٹ نہیں ہے. جو سبب میں دیکھ رہا ہوں ان کے کلیش کا، اس کی موجودگی میں کراچی ایک ایسے کشت و خون میں نہانے جا رہا ہے کہ اس کو ایک کوئی معجزہ ٹال سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے انہوں نے ایک جماعت کی بات کی، ہم کھل کے جماعتوں کے نام بھی لے رہے ہیں. میں بھی کہوں گا جیسے متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس کے پاس کراچی میں ایک حصہ موجود ہے، ایک اکثریتی علاقہ جو ہے اس کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے. اگر اسے کوئی کنارے لگانا چاہتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہیں، یا وہ مینڈیٹ کے ذریعے سامنے آئے یا پاور کے ذریعے سامنے آئے. تو سامنے آنے والوں نے آسان راستہ یہ دیکھا ہے کہ پاور کے ذریعے انہیں کنارے کیا جائے اور کراچی میں اپنا ایک حصہ، صورتحال خراب ہو جائے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے. صورتحال اب ہم دیکھیں جب بھی کبھی کسی جماعت سے، کسی شعبے سے، کسی ادارے سے مایوس ہوتے ہیں تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم حکومت کو پکارتے ہیں. لیکن اگر حکومت ہی فریق ہو جائے تو پھر آپ کس کو پکاریں گے؟ کراچی کا المیہ یہ ہے، کراچی میں جو شورش
اور جو ایک رن پڑنے والا ہے، بدقسمتی ہے پورے ملک کی، یہاں کے شہریوں کی، یہاں کے تاجروں کی، یہاں کے صنعت کاروں کی، کہ اس شورش میں دوسرا بڑا فریق وہ ہے جس سے ہم مدد چاہتے ہیں، جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ قابو پائیں گے۔ عتیق میر صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں وہی بات کی جو آپ نے اپنی ابتدا میں کہی تھی کہ جب ایک بڑی پارٹی کا اعتماد حکومتی پارٹی سے اٹھ جائے، اور یہ اعتماد اس کا اٹھا ہے کشمیر کی 2 سیٹوں پر۔ عام آدمی یہ کہتا ہے، مثلا گجرانوالہ میں بیٹھے ہوا آدمی یا پشاور میں بیٹھا ہوا آدمی شاید اس کی سنگینی کا اندازہ نہ لگائے، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے صرف سیٹ کو مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اس فکر کو مسئلہ بنایا کہ یہ جو 2 سیٹیں ہماری ہیں اس پر یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اپنی طاقت کے بل پر، تو کل جب عام الیکشن ہوں گے اور ہمیں 25 سیٹوں پہ لڑنا ہوگا تو یہ کہیں بھئی 12 آپ لے لیں اور 12 ہمیں دے دیں۔ میں آپ کے یہاں تصحیح کرنا چاہوں گا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کی یہ 2 سیٹوں پہ علیحدگی ہے؟ یہ ذہنی طور پر یعنی ارادوں کے اعتبار سے یہ تو علیحدہ ہو ہی چکے تھے، 2 سال سے علیحدہ ہی ہیں، جو بیچ میں آپ ایک مفاہمانہ نہیں، وہ آپ نے بات بالکل صحیح کیا۔ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا تھا کہ یہ سیٹ مسئلہ بنی ہے جس سے ان کی نیتوں کا اظہار ہوتا ہے، تو اب جو صورتحال ہے وہ تو بظاہر یہ لگتی ہے کہ ان کے درمیان اس ٹرم میں یا ان 1.5 برسوں میں مفاہمت نہیں ہونی، انتخابات کے بعد جو نتائج آئیں پھر یہ دوبارہ بیٹھے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہمیں فکر یہ لاحق ہے کہ ان کے آپس کے ٹکراؤ سے، آپس کے جھگڑوں سے، اور اب جو اسمبلی میں بڑے آرام سے کام ہو رہا تھا اور ایک بیلنس کرنے کے لیے ایک بہت ہی شفیق اور مہربان شخصیت عشرت العباد کی صورت میں ہمارے سامنے تھی، وہ اب نہیں ہے، اور ہم پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ان کا جیسا تو بہت بڑی بات ہے کوئی پاسنگ بھی نہیں دیکھ رہے، تو اب اگر وزیر اعلیٰ بھی ایک خاص پارٹی کا، صدر بھی ایک خاص پارٹی کا، اور اس کے صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی وہ اتنا مفاہمانہ رویہ نہ رکھتا ہو تو پھر شہریوں کا کیا حال ہوگا؟ رضوان صاحب، ایم کیو ایم 1987 کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس وقت سے ایم کیو ایم اس شہر میں مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس رہا۔ 87 کے لوکل باڈیز الیکشن دیکھ لیں، 88 کے عام انتخابات دیکھ لیں، اس کے بعد پھر 93 میں الیکشن ہوتے ہیں اور 97 میں الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر مطلب ہر الیکشن میں انہوں نے بہتر پوزیشن لی ہے، لوز نہیں کیا، 1-2 سیٹوں کا اضافہ کیا، اور اس عمل کو تسلسل کے ساتھ 32 سال ہو گئے۔ تو کوئی بھی پارٹی 28, 30, 32 سال جو ہے وہ اگر کسی شہر میں مینڈیٹ لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی نے اس شہر کے لیے کچھ کیا ہے۔ آپ نے جناب بہت اہم بات اس طرف کہہ دی، آپ سے گفتگو کے دوران میں گفتگو کر لوں، ہمارے شہر کی بہت ہی ممتاز اور محبوب شخصیت جناب عقیل کریم ڈیٹی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ڈیٹی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی ان ساری خوبیوں کا تذکرہ کروں جو آپ زلزلے اور سیلاب اور صومالیہ میں گرفتار اور پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مختار عاقل صاحب، امتیاز خان فاران صاحب اور عتیق میر صاحب۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو یہ علیحدگی ہو گئی ہے، یہ علیحدگی اگر شدت میں اور نفرت میں بدل جائے گی تو اس شہر کے تجارتی حلقوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی سب سے پہلے تو جو صاحب عاقل صاحب وغیرہ دوست یار بیٹھے ہوئے سب کو میرا سلام، اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے بالکل بات صحیح کہی ہے۔ کراچی کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ سیاسی مسائل ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی کی ہے کہ کراچی میں جو سچویشن ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، کیونکہ اس طرح یہ آپس میں جو چھوٹی موٹی ایشو پہ جو لڑائی ہوتی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سندھ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں ان سب کو مل جل کے کراچی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایم کیو ایم کی کیونکہ ان کی سٹی پہ ظاہری بات ہے میجورٹی سیٹیں ان کے پاس ہیں، بلکہ آلموسٹ پورے کراچی کی 95% یا 90% سیٹیں ان کے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ پولیٹیکل ناراضگیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ایشو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور جو سچویشن اس وقت ہے، جو پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، اور وہ یہ نہ ہو کہ ان مفاد پرست لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے. اچھا عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پچھلے 8.5 سال سے تقریباً گورنر عشرت العباد ہمارے ہاں گورنر تھے. ان کی جو طبیعت میں نرمی اور باہمی لوگوں کو ملانے کا جذبہ تھا، ایک ایسا گورنر جب اچانک ایک فیصلے کے تحت چلا گیا، اور اس گورنر سے یعنی عشرت العباد صاحب سے، سابق گورنر سے بزنس کمیونٹی کے بہت گہرے مراسم تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کوئی دوسرا ایسا پیپلز پارٹی کے پاس آدمی ہے جو ان کا نیم البدل ہو اور وہ تجارتی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ہی وقت دے اور ان کو قریب لانے میں کوشش کرے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد جیسا بندہ ڈھونڈنا تو میں کہتا ہوں امپاسبل ہے. صحیح. کیونکہ اس کی خدمات سب کو پتہ ہے. کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ڈاکٹر عشرت العباد کا ایم کیو ایم سے تعلق ہے. جو ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا نہیں یار یہ صاحب تو ماشاءاللہ. مجھے بالکل یاد ہے کہ کسی زمانے میں کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہمارے کچھ ایشو ہیں. میں نے کہا یار آپ جاؤ گورنر سے ملو، اور ملنے کے بعد میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کی اپنی پارٹی کا آدمی ہے. اور 2-4 دن کے بعد جب پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار آپ نے جو کہا تھا بالکل ہم نے تو اسی طرح پایا، ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوا، بلکہ کچھ بہت سارے ایسے کام تھے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے حل کیے. تو مطلب ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت یہ تو بہت بڑا لاس ہے سندھ کو. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح ایسے راستے ضرور نکلنے چاہیے. اچھا عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ آپ کے حکومت کی اعلیٰ سطح پر بھی آپ کی پہنچ اور رسائی ہے. آپ کی بزنس کمیونٹی سے ایسے منیر کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی سے بالاتر ہو کر کم از کم گورنر کو دونوں پارٹیاں اجازت دے کہ وہ بحیثیت گورنر کے واپس آ جائیں. تو اس سلسلے میں کچھ کوششیں بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوگی، بلکہ جو کراچی اور سندھ کا رہنے والا ہے اس کی یہی خواہش ہوگی کہ سندھ کے گورنر ڈاکٹر صاحب واپس آ جائیں. کیونکہ گورنمنٹ ابھی تک تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس کا احساس ہے، اور گورنمنٹ بھی یہ فیل کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی واپس لانا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. جی جناب مختارات. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک تو 1987 سے مینڈیٹ مستقل. ہاں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 28 سالہ اپس اینڈ ڈاؤنز، مسلم لیگ نواز شریف کی 28 سال میں کئی بار اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی اس صوبے میں کامیاب، کبھی بہت کم سیٹیں ملی، کبھی اس صوبے میں بہت زیادہ. مگر ایم کیو ایم کراچی اور سندھ کے شہری حلقوں میں ہر برس سے مراد ہر انتخابی موقع پر سیٹوں میں اضافہ کر رہی ہے. جی ہاں، مقصد وہی میں کہہ رہا تھا کہ عقیل کریم ڈیری صاحب جیسے ابھی فرما رہے تھے، دوست ہیں ہمارے، بہت اچھے، شہر کی بہت بڑی شخصیت ہے کراچی کی، سندھ کی، پاکستان کی، کہ ڈاکٹر عشرت العباد جیسا جو ہے وہ آدمی نہیں ہے. لیکن میں ایک اور نام لیتا ہوں، مصطفیٰ کمال جیسا. آپ کوئی بتا وہ مسئلہ وہی پارٹی کا ہے. مقصد ویسے ہم ایسی ڈسکشن کر رہے ہیں. رضا ربانی کیسے ہیں؟ پیپل پارٹی کے آدمی. دیکھیں رضا ربانی، پہلے تو ہم یہ جو مینڈیٹ کی بات کی انہوں نے، رضا ربانی بھی ظاہر کے اپنے اس میں ہوں گے، ہر ایک کی اپنی کوالٹیاں ہوتی ہیں، سارے ہوتے ہیں. جو ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب میں تھی، انہوں نے لیجنڈ ٹرسٹ بنایا، فنکاروں کے لیے کام، بہت ادیبوں شاعروں صومالی قزاقوں کا، جس میں آن بورڈ گورنر ہاؤس میں بچوں کو بلا رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں شاعروں کا مجمع لگ رہا ہے. واقعی نہیں ہو سکتا گورنر جیسا آدمی جو عام سامعین میں بیٹھ کر مشاعرہ سن رہا ہو. گورنر نیچے بیٹھ کر عام سامعین میں مشاعرہ، ادیبوں کو، شاعروں کو، فنکاروں کو، پورے سندھ میں بلا امتیاز. خیر وہ تو اب بالکل دیکھیں ان کا نعم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ ایسی جماعت ہے، اس کے پاس سیریز موجود ہے. صحیح ہے، ٹیلنٹ کی سیریز موجود ہے. اس کو آپ متحدہ کے تو اختیار میں نہیں ہے نا گورنر بنانا، پارٹی کے اختیار میں. میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ کے اختیار میں بہت کچھ ہے. اب وہ طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں یہ شہر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ان کا ہے. دیکھیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کیوں بنے؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کیوں بنے؟ کہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. بلوچستان میں ملی جلی وہ ہے، لیکن تھوڑی سی اپر ہینڈ ان کا ہے پیپلز پارٹی کا. صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی اکثریت ہے. اسی طرح شہروں میں آپ لے لیں
تو یہ بات کراچی اور حیدرآباد میں آ کے اس کو ریئلائز کیوں نہیں کیا جاتا صحیح کہ اگر دیکھیں بات چیت آپس میں مل بیٹھ کے بات یہ کہ برابر کے لیول پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر تسلیم کر کے اس کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اپر ہینڈ دیا جاتا ہے. تو جب آپ کراچی میں کسی کو تو ذمہ دار بنائیں نا, آپ حیدرآباد میں کسی کو تو ذمہ دار بنائیں. سب سے زیادہ اسٹیک پہ کس کا لگا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم کا لگا ہوا ہے. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہوگی تو کس کا نقصان ہوگا؟ ایم کیو ایم کا. تو ایم کیو ایم کبھی چاہے گی کہ یہاں پر کوئی نقصان ہو یا کبھی کچھ ہو, لیکن آپ اس کی ایک جب وہ مینڈیٹ لیتے آ رہے ہیں 87 سے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں, ان کو ذمہ داریاں تجویز کریں. جب آپ کراچی کو کہتے ہیں کہ معاشی ہب ہے اور یہ معاشی شہرک ہے, تو جو شہرک کا ایک ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ آپ ان کی جب آپ ان کو اختیارات دیں گے تو ان کی غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر سکیں گے نا. جب آپ ان کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عشرت العباد صاحب, اور جیسے مصطفیٰ کمال کا نام آیا, اس سے پہلے ماضی میں اگر آپ جائیں تو دنیا کے سب سے کم عمر میئر یہ جب پہلے الیکشن ہوئے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا نام آیا. ڈاکٹر فاروق ستار کے دور میں دیکھیں کتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, اور اس دور میں جو منسٹریاں ہوئیں, مثال کے طور میں جو اوورسیز اب دوبارہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ملی, ڈاکٹر ندیم نصرت آئے, تو پہلی مرتبہ یہ پرپوزل آیا اسمبلی کے اندر کہ دنیا بھر میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اوورسیز کی سیٹیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کی نمائندگی یہاں ہو, وہ پوری دنیا میں آپ کی نمائندگی کریں. ایسی بات ہے. لیکن یہ بھی کس کی طرف سے کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے, اور وہ کشمیری جو مائگریٹ کر کے بسلسلہ روزگار یا حصول رزق کے لیے کراچی آ گئے, پنجاب کے مختلف قصبوں میں ہیں, آخر انہیں بھی ووٹ دینے کا حق کشمیر کے لیے, کشمیر کی اسمبلی کے لیے کراچی اور پنجاب کے شہروں میں دیا جا رہا ہے. تو ایک بات اچھی کہی آپ نے کہ اگر اور چیز ہمیں اس سال تو انہوں نے 10 ارب سے زیادہ بھیجے ہیں اور بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری آمدنی کا, اگر ہم ان کو بھی یہ نمائندگی دیں. لیکن بہرحال جناب یہ ہمیں بتائیے, عید سر پر ہے, رمضان کی آمد ہے, اب یقیناً مہنگائی ایک بار اور آگے بڑھنی ہے. ایسے موقع پر ہم دیکھتے تھے کہ ایم کیو ایم اس شہر کے معاملات میں چونکہ اسے حکومت کی بہرحال پشت پناہی حاصل ہوتی تھی تو ان کے کارکن سڑکوں پہ آ کر ٹریفک کنٹرول کرتے تھے. آپ کے علم ہے کہ 4 سال میں مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ہر آدمی اگر وقت پہ گھر سے نکلے تو وہ گھر جا کر روزہ کھول سکتا ہے. ٹریفک جیم کا تصور ختم ہو گیا تھا, پولیس والے کی نہیں سنتے. جب ایم کیو ایم کا کارکن ایک خاص ڈریس پہن کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کی بات مانتے ہیں. تو اگر ان کے درمیان خدا نہ کرے بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تو ہمارے شہری روزمرہ کے معاملات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں متحدہ کو سنجیدہ اقدامات جو کراچی میں پچھلے 5-6 سال میں جو دیکھنے میں آئے, ان کا اتنا شعور نہیں تھا, اتنا ادراک نہیں تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک میریکل کے انداز میں متحدہ نے واپسی بہت اچھی بات آپ اور کراچی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے لیے متحدہ کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور متحدہ ہی کو اس سارے تصادم یا اس جو بھی غلط ہونے جا رہا ہے اس کا متحدہ کی ساتھ کو زیادہ نقصان پہنچے گا. کیونکہ کراچی در حقیقت متحدہ ہی کا گڑھ ہے, متحدہ ہی کا مرکز ہے. اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری متحدہ ہی پر ہے کہ وہ اس تصادم کو کس طرح ٹال سکتی ہے. صحیح. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جو دوسری جماعتیں ہیں, جیسے آپ اے این پی کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, وہ جس طرح کراچی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ذمہ داری ان جماعتوں پر آتی ہے. اے این پی تو دوسرے کی لڑائی لڑ رہی ہے. اے این پی کو تو میں سمجھتا ہوں استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس وقت ایک بڑی بھیانک شکل جو سامنے آئی ہے. اب صورتحال یہ ہے نا کہ کراچی کی 20-22 سیٹیں رکھنے والی متحدہ قومی موومنٹ 2 سیٹیں رکھنے, نہیں 25 تو حیدرآباد وغیرہ 2 سیٹیں رکھنے والی, اور صوبے میں جائیں تو بہت زیادہ ہیں. 2 سیٹوں کی اے این پی کو دونوں کے درمیان یعنی شاہی سید کا اسٹیٹس استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک اگلے مرحلے میں چونکہ اس بیماری کو, اس مرض کو ماضی میں نہیں روکا گیا, یہ جو بڑھتا ہوا تصادم ہے, تو یہ دیکھیے اب آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں ایک بات کہی کہ یہ 2 لسانی جماعتیں, اب دیکھیں یہ دوبارہ سے لسانیت سے نکل آئی. نہیں میں لسانی اور ایم پی کو بھی لسانی جماعت نہیں کہتا, لیکن ایک سازش جو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ پٹھانوں اور مہاجروں کی لڑائی ہے.
اور یہ تو تیسرے کبھی فریق کو ہم نے نقصان نہیں نہیں. سوچا جو کراچی میں پلے بڑے پیدا ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جماعتوں کے نظریے میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ دو لسانی. اجے صاحب میں آپ کی بات کو مختار عاقل کی طرف لے جاتا ہوں. ایک بات انہوں نے بڑی کہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پس منظر میں قوت ہے جو ہمارے محنت کش پٹھان بھائی جو پہاڑوں سے چل کر بہت شروع سے یہاں آباد ہیں اور کراچی کی ترقی اور تعمیرات میں ان کا کردار بے مثال ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوتاہیاں دونوں فریقین سے ہیں. پٹھان اور مہاجر کے درمیان اگر خدا نہ کرے تصادم ہوتا ہے یا تصادم کی شکل بنتی ہے یا 2-3 برس سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا ایک تو آپ نے جو 2-3 برس فرمایا تو یہ تصادم تو 1985 سے چل رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایسا ہنگامی صورت پیدا ہوئی اور غوث علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس زمانے میں بشرا زیدی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے پھر جس طرح سے اس تصادم میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوت ہے. اچھا میں ذرا وضاحت کر دوں ناظرین کو, نہیں میں ذرا وضاحت کر دوں ناظرین کو کہ جب ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں مہاجر اور پٹھان تو دیکھیں اس سے ہرگز مراد ہماری اردو بولنے والوں کی غالب اکثریت اور پشتو بولنے والوں کی غالب اکثریت سے نہیں ہے, بلکہ ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس ان کی نمائندگی ہے. ورنہ عام محنت کش مزدور, عام مہاجر ڈرائیور, کلرک, ان کی کیا لڑائی ہے؟ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ان کے درمیان تیسری قوت لڑانا چاہتی ہے یا نہیں بھی چاہتی ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے, وہ ہے پیپل پارٹی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے کراچی میں ان کے لوگ مارے جائیں یا ان کے مارے جائیں, یہ محلہ غیر آباد ہو جائے یا جب محلہ غیر آباد ہو جائے. اس کے لیے تو راستہ بن رہا ہے ان کے تصادم سے, ان کے لیے راستہ. اب مختار عاقل صاحب مجھے آپ چونکہ بہت سینئر کالم نگار ہیں اور ایک عرصے سے صحافتی بلکہ چھوٹی سی عمر سے صحافتی زندگی سے وابستہ ہیں. سندھ کی ڈائری کا انہوں نے جی بہت کام سلسلہ شروع کیا, بہت کام آپ کے اخبار کا بڑا جھلکیاں نظر آتی ہیں نا, مجھے جھلکیاں جب میں پہلی مرتبہ 88-89 کالر سے بات کر لیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. اس میں گرامی بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاطمت بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی بہت شکریہ آپ نے سرگودا سے کال کیا. ہم موضوع ہمارا کراچی ہے, آپ بتائیے آپ کیا دور بیٹھ کر ہمارے بارے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ جی کراچی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کراچی کے اندر 2 بڑی پارٹیز ہیں, MKM اور پیپلز پارٹی. صحیح. سر کیا مسئلہ ہے کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں سیٹ کے اوپر, تو کیا ان کو عوام کے کا کوئی خیال نہیں ہے؟ روزانہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہیں, 20 سے 25 بندے روزانہ قتل کیے جا رہے ہیں, کیا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ان لوگوں کا؟ کیا یہ خود کروا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح سوال کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب تو ہم پچھلے 20-25 سال سے حاصل نہیں کر سکے, لیکن ایک بات طے ہے کہ جب جس پارٹی کو بھی حکومت ملے, جس پارٹی کے پاس اقتدار میں اختیار کے ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری صورتحال نہیں ہونی چاہیے. چونکہ وزیر داخلہ ان کا, وزیر اعلیٰ ان کا, یہی 2 بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے صوبے میں. ابھی تو وزیر داخلہ کا چارج بھی ان کے پاس ہے. ہاں میں نے وہ اسی کے پاس ہے نا پارٹی. جی مختار عاقل صاحب اتنے عرصے سے آپ لکھ رہے ہیں, اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ اصل میں جو سینس آف اونرشپ ہوتا ہے کہ اس شہر میں جو اکثریت آبادی ہے اور جس نے مینڈیٹ کے ذریعے مسلسل ثابت بھی کیا ہے کہ وہ اکثریت آبادی ہے, سینس آف اونرشپ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پٹھان بھائی جو یہاں پر پشاور سے آئے یا مردان سے آئے یا جو ہے وہ صبح پختونخوا کے کسی حصے سے آئے, ان کا جو سینس آف اونرشپ ہوگا وہ اپنے علاقے کے لیے زیادہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پشاور کے لیے, مردان کے لیے, جس علاقے سے بھی مجھے اجازت دیں گے اختلاف کرنے کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ایک بہت بڑی تعداد پنجابیوں کی آباد, بیفور پارٹیشن, اور ان کی صنعتی ترقی میں ان کی بالکل 1/3 قوت ہے. لیکن پنجابیوں سے 63 برس میں کبھی کسی پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابیوں نے اس شہر کو اون کیا. ان کے بزرگ مرتے ہیں تو یہی دفن ہوتے ہیں, ان کے ہاں جو کماتے ہیں اسی شہر میں لگاتے ہیں, شادی بیاہ انہی شہروں میں, ان کے بچے یہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کا آج بھی یہ المناک بات ہے کہ ان کے کسی کا کوئی انتقال ہو جائے
تو وہ یہاں دفنانے کی بجائے اپنے آبائی علاقے میں لے جاتے ہیں. تو شاید تھوڑا سا یہ تکلیف ہے لوگوں کو کہ یہ اس شہر کو جس میں ان کا بڑا کام ہے, ان کی بڑی خدمتیں ہیں ہمارے پختون بھائیوں کی, مگر شاید وہ اون نہیں کرتے. میں سوال بعد میں کروں گا, ایک کالر سے بات کر لوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب یہ میں ابھی ڈسکس کر رہے تھے جی جی کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اور ANP والے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں جی, تو ان کے پیچھے بھی قوت ہے. اس کے پیچھے قوت آپ لوگوں کو پتہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ 99% ٹارگیٹ یہ ہے کہ دونوں آپس میں نہ ملنے پائیں. جی تو یہ کیوں نہیں کلیئر تھا؟ کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے بھائی میرے, آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہمیں اپنے مکمل سچ بولنے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت ہے سمجھ لیجئے ہم میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی ایسے سچ سے اجتناب بھی کیا جائے جس سے بالکل صحیح, فساد پیدا ہو, ایک ایسا سچ جس سے فساد کر لیں. جی اس میں اب ہم آخری مرحلے پر ہیں اور آپ کی رائے بہت ضروری ہے. اس میں جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اس شہر کے لیے, کراچی کے لیے سینس آف اونرشپ جو ہے کن لوگوں میں ہے, صحیح, اور وہ کون لوگ ہیں جو اس شہر کو اون کرتے ہیں. صحیح. تو وہ سمجھیے کہ اس شہر کے جینین جو ہے وہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ یہ ہمیں اس شہر کو اون کرنے. اب دیکھو نا, یہ ہے جانے کب سے کراچی ہی میں ہے, بس ان کا اپنے آبائی علاقے سے سوائے اس کے کہ عزیز داری ہے ہمارے تو پتہ نہیں کہاں کی مارکیٹوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ساری لیڈری ان لوگوں کے پاس ہے, مدفون ہے ہمارے. اچھا میں ایک منٹ ہمارے پاس بچتا. امتیاز فاران صاحب, اس میں تھوڑا سا فائنل کر دوں کہ متحدہ نے پختون آرگنائزنگ کمیٹی اور اس قسم کی کمیٹیاں وہ بھی ان کے پاس بھی پختون ہیں, تاکہ اونرشپ جن آپ نے صحیح کہا تھا, یہ لسانی جماعتیں نہیں ہیں, ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا شیئر دوسری زبان بولنے والوں کا بھی ہے, اور ان کے پاس تو سندھی MPs وغیرہ بھی ہیں. امتیاز فرحان صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ MQM نے کشمیر کے ایشو پر ان کے لہجے کو محسوس کر کے یہ اسمیل کر لیا کہ آنے والے انتخابات میں یہ ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے, اور ہمارے ہاں کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم حکومت میں ہو, ہمارے کام تو ہو نہیں رہے, تم حکومت میں ہو, ہمارے مسائل تو ہو نہیں رہے, کبھی چلے جاتے ہو کبھی آ جاتے ہو, تو ایسی حکومت میں رہنے سے فائدہ کیا. تو شاید MQM نے مستقبل کو دیکھ کر یہ طے کر لیا ہو کہ اب ہمیں عوام میں جانا چاہیے. جی بالکل, یہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اور یہ متحدہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ اگر وہ یہ فیل کرتی ہے کہ اس کے وجود کو کہیں سے کوئی خطرہ ہے تو اپنے وجود کو بچانے کے لیے کام کرے, اپنی پوری کی پوری جو اس کے فالوورز ہیں ان کو بچانے کے لیے کام کیا جائے. دیکھیں یہاں پر کراچی اگر معاشی ہب ہے, ہمارے پختون بھائی یا دوسرے, میں بھی بینگ کاسٹ میں پختون ہوں, یوسف بھائی پٹھان ہوں, لیکن میں اردو بولتا ہوں, میرے سارے معاملات ہیں, لیکن میں اگر میں کاسٹ میں جاؤں گا تو میری لائلٹی تو یہاں پر ہے. یہ آنرشپ والی بات دیکھیں, ممبئی دیکھ لیں, بامبے میں بھی فسادات ہوتے, ممبئی کا کلچر آیا. ایک مرتبہ مختار عاقل صاحب نے, ان کے ساتھیوں نے ایک کراچی آئٹ کی ایک کمپین چلائی تھی. ہمیں کراچی آئٹ کی اپنی ID شو کرنی چاہیے. اگر متحدہ جو یہاں پہ معیشت کے لیے اپنے روزگار کے لیے آ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومیں ان کی روزگار کا بھی تحفظ کر رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ فساد پھوٹے یا خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہو, تو جو بیچارے ایک عام مزدور اتنی دور سے آیا, اگر یہاں سے اس شہر سے 2 لاکھ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو وہاں فسادات شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ دوسرے صوبوں میں بھی امن و امان کے لیے یہاں پر کام کر رہی ہے, اور ان کے معاشی امن کے لیے. خوبصورت بات کی, کل ہم میچ دیکھ رہے تھے جو پاکستان کی ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے, وہاں ایک مائک لے گئے, ایک صاحب سے کہنے لگے کہ سیالکوٹ کی ٹیم اور کراچی کی ٹیم کھیل رہی ہے, آپ ہیں سیالکوٹ کے مگر رہتے کراچی میں, اس وقت آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس ٹیم کو سپورٹ کروں گا جو اچھا کھیل رہی ہے. اس نے کہا نہیں, یہ سیاسی بات ہے, صحیح بتاؤ. اس نے کہا دیکھیں جی میں ہوں سیالکوٹ کا, لیکن حقیقتاً میں کراچی میں رہتا ہوں, میری ساری ہمدردیاں کراچی ٹیم کے ساتھ ہیں. یہ بات وہ سیالکوٹ کے اسٹیڈیم سے کہہ رہے تھے. آخری 30 سیکنڈ میں ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اپنے شہریوں کو کیا پیغام دیں اس پروگرام کے ذریعے کہ ان سیاست دانوں کے اختلافات سے قطع نظر ہمیں آپس میں بھائی چارہ کس طرح پیدا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک بڑا عملہ جس کی ابھی نشاندہی کی ہم نے, وہ ہے لسانیت کا. جی کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں پورے ملک کی تمام نسلیں, تمام قومیتیں یہاں موجود ہیں.
یہ تو بڑا تباکن ہے اور یہ ایک ہمیں مطلب مل کے رہنا چاہیے. مل کے رہنا چاہیے. اچھا مختار عاقل صاحب، چونکہ ہم اپنے اختتام کی طرف ہے، بالکل اشارہ ہو گیا ہے کہ وقت بالکل نہیں بچا. مختار عاقل صاحب آپ کا، امتیاز احمد خان فاران صاحب آپ کا، اور جناب عتیق میر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، مختصر وقت میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں نیشنل سطح پر، قومی سطح پر، اور ٹاک شوز بھی بہت مختلف موضوعات پر ہو رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسے کراچی کا نہ سمجھے، اس کے اثرات جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا ہے کہ پورے پاکستان پہ پڑیں گے. ان دونوں جماعتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. خواہ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں، مگر صوبے کے امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں کشادہ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک چلائیں. پروگرام کے اختتام پر میں اجازت دینے سے پہلے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، محبت کیجیے اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین، دوستوں، رشتہ داروں، واقف کاروں اور پڑوسیوں سے. کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ فرد واحد کی ذات پر نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی اور معاشرے پر بڑے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے. اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.